الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم بھی میلاد مناتے ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم بھی اور چاند تاروں نصیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار حضرات گرامی ہمارے آقا زندہ ہیں کیا ہے بولو بآواز بلند بولو زندہ ہیں
اس محفل میں یقیناً ایسے لوگ اس کونے میں موجود ہیں کہ جنہیں میں نظر نہیں آتا، یہی بات ہے جی۔ تو میرا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں مر گیا ہوں۔ پردہ چاہے دیوار کا ہو یا پردہ چاہے قبر کا ہو، بحث یہ نہیں، بحث یہ ہے کہ کوئی پردے کے سامنے ہے یا پیچھے اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے آقا زندہ ہیں، اور ایسے زندہ نہیں جو نبی ساری زندگی 63 برس دنیا میں رہ کر کے کبھی ایسی نیند نہ سویا ہو جیسی نیند میں سوتا ہوں۔ ساری زندگی 63 برس اس ظاہری حیات پا کر ظاہری دنیا میں رہ کر کے بھی میرے محبوب اس طرح سونے سے پاک رہے جس طرح میں سوتا ہوں، جس طرح آپ سوتے ہیں۔ میرا نبی ایسے نہیں سویا۔ تجھے مجھے جیسی نیند آتی ہے میرے آقا اس طرح سونے سے بھی پاک ہیں، اس طرح سونے سے بھی پاک ہیں۔ اب بولو میرا نبی میری طرح سونے سے کیوں پاک ہے؟ بشر ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود میرا آقا ساری زندگی اس طرح نہیں سوئے جس طرح میں اور آپ سوتے ہیں۔ کیوں میرے آقا اس طرح نہیں سوئے؟ میں گھر میں سویا رہوں، گھر لٹ جاتا ہے، گھر لٹ جاتا ہے، ڈاکو پونجی لے جاتے ہیں، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، دشمن بچوں کو ذبح کر کے چلے جاتے ہیں، اثاثہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبح میری آنکھ کھلتی ہے، محلے والے پوچھتے ہیں کوکب صاحب آپ کدھر تھے؟ میں کہوں میں گھر میں موجود تھا۔ بندہ خدا جب گھر میں موجود تھے، ڈاکو آئے، دیواریں ٹوٹی، اثاثہ لٹا، بچے ذبح ہو گئے، عصمتیں لٹ گئیں، تم کہاں رہے؟ صاف جواب دوں گا بھائی میں سو گیا تھا۔ کیا کروں میں سو گیا تھا، کیا کروں میں سو گیا تھا۔ سونا نصف موت ہوتی ہے، سونے کو آدھی موت کہتے ہیں۔ میں سو گیا، اتنا بے خبر ہو گیا، گھر لٹ گیا مجھے خبر نہیں، پونجی کوئی لے گیا مجھے خبر نہیں، بچے ذبح ہو گئے مجھے خبر نہیں، گھر کی عزت لٹ گئی مجھے خبر نہیں۔ اگر آمینہ کا لال اس طرح سویا ہو مجھے سچی بات بتاؤ، پھر امت کی خبر کون رکھے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ کملی والے پھر آنکھوں کو بند کیوں کرتے ہو؟ پھر بستر پہ دراز کیوں ہوتے ہو؟ پھر استراحت کی صورت کیوں اختیار فرماتے ہو؟ فرمایا تم ہو سونے والے، اللہ نے تمہارے لیے دن بنایا کاروبار کے لیے، رات بنائی آرام کے لیے، تمہارے لیے سونا ضروری ہے، بے خبر ہو کے سونا ضروری ہے تاکہ تمہاری جسمانی کمزوری دور ہو جائے، صبح تازہ دم ہو کے اپنا روزگار کماؤ۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں تاکہ دنیا مجھے سویا ہوا سمجھے۔ بستر پہ چڑھ کے لیٹ جانا، آنکھوں کو بند کر کے لیٹ جانا، دنیا میری نیند سمجھے، اور میرا رب تیری نیند کو بھی میری سنت بنا کے تیرے نامہ اعمال میں عبادت لکھوائے۔
میں اس طرح نہیں سوتا جس طرح تم سوتے ہو. کملی والے آقا اس طرح سوتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے, میرا کام بڑا مشکل ہے. اے اللہ کے نبی کام کیا مشکل ہے؟ فرمایا میرا مالک میرا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے نبی, مولا نبی عربی کا لفظ ہے, میں اردو سمجھتا ہوں یا پنجابی سمجھتا ہوں. اللہ نام اسلم ہو مانے لوگ بتاتے ہیں جو زیادہ تسلیم کرنے والا ہو, جو زیادہ تابع فرمان ہو اسے اسلم کہتے ہیں. اللہ نام اکرم ہو, بڑے لکھے لوگوں نے مجھے بتایا جس کی عزت زیادہ ہو, جس کی تکریم زیادہ ہو وہ اکرم ہوتا ہے. اللہ اکبر ہے تو. بڑے لکھوں نے مجھے بتایا جو بڑوں سے بھی بڑا ہو, بڑوں سے بھی بڑا ہو, بڑوں سے بھی بڑا ہو, جس جیسا کوئی بڑا نہ ہو اسے اکبر کہتے ہیں. یا میری اللہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو ترجمہ اٹھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. اعلان ہوتا ہے میرے بندے گھبرا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں بھی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں, اپنے مطلب کی بات خوب کرتے ہیں. جہاں اپنے عقیدے اور مسلک اور اپنے نظریے کی موت واقع ہوتی ہو وہاں نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں. لیکن اگر تجھے لفظ نبی کا معنی سمجھنا ہے سیدھا چلا جاؤ بریلوی کے تاجدار عاشق پیغمبر کشتہ عشق رسالت احمد رضا کے پاس چلا جاؤ, وہ تجھے لفظ نبی کا معنی سکھا دیں گے. اے تاجدار بریلی آپ بتائیے نبی نام ہے, نبی ماں نام ہے, خطیب بھی ایک نام ہے, مولوی بھی ایک نام ہے, ڈاکٹر بھی ایک نام ہے, یہ سارے صفاتی نام ہیں. استاد بھی ایک نام ہے, معلم بھی ایک نام ہے, نبی بھی ایک نام ہے. میں نے قرآن کے ترجمے پڑھے, لوگوں نے کہا اے نبی اے نبی. چلو کسی نے لکھا ہے خبریں دینے والے. اے احمد رضا کیا خبریں دینے والے کو نبی کہوں؟ فرمایا نانا اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ہر اخبار نبی کہلاتا, معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ٹی وی اسٹیشن نبی کہلاتا, اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی CNN نبوت کو CNN نبی کہلاتا, اگر معاذ خبر دینا نبوت ہوتی ہر مولوی خجنابے والا نبی کہلاتا, ہر خبریں دینے والا نبی کہلاتا, ہر ڈاکیا نبی کہلاتا, ہر ذرائع رسل و رسائل نبی کہلاتے. اے احمد رضا نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے بلکہ نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں سناتا ہے. کس کی خبریں سناتا ہے؟ بولو بولو بولو. جو غیب کی خبریں سنائے اسے نبی کہتے ہیں, اسے نبی کہتے ہیں. اے آمینہ کے لال سارے کا سارا ایمان غیب ہے. جو چیز میرے لیے ایمان بنی وہ ساری کی ساری غیب ہے. اللہ کو ایک مانوں یہ بھی غیب, سارے نبیوں کو مانوں وہ بھی غیب, سارے رسولوں کو مانوں وہ بھی غیب, ساری کتابوں کو مانوں وہ بھی غیب, سارے فرشتوں کو مانوں یہ بھی غیب. ایمان تو سارے کا سارا غیب ہے. اے اللہ کے نبی جنت کو مانوں وہ بھی غیب, دوزخ کو مانوں وہ بھی غیب, آخرت کو مانوں وہ بھی غیب, قیامت کے زلزلے کو مانوں یہ بھی غیب, مروں گا یہ بھی غیب, مر کے اٹھوں گا یہ بھی.
اے اللہ کے رسول، اے آمینہ کے لختے جگر، اے جناب عبداللہ کے در یتیم، یہ بتاؤ جو میرے لیے غیب ہے آپ کے لیے اس کی حالت کیا ہے؟ فرماتے میرے کملی والے آقا موت تیرے لیے غیب ہے، جبکہ موت میرے ہاتھوں میں پروان چڑھتی ہے، موت میرے ہاتھوں میں پروان چڑھتی ہے، موت میرا کلمہ پڑھتی ہے، موت میرے در کی گدا گری کرتی ہے، موت مجھ سے خیرات مانگتی ہے، موت میرے کرم سے زندہ و موجود ہے، موت میری رحمت کے صدقے کام کر رہی ہے۔ اے آمینہ کے لال وہ کیسے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، موت بھی میری مخلوق ہے، زندگی بھی میری مخلوق ہے، ارسلت الی الخلق، اور میرا آمینہ کا لال مخلوق کا رسول ہے۔ کس کا رسول ہے؟ بولو کس کا رسول ہے؟ آقا مخلوق کے رسول، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، اور نبی کی زندگی پہ بحث کرنے بیٹھ گیا۔ میں بھی کتنا دیوانہ ہوں، اس نبی کی زندگی پہ کیا بحث کروں جو زندگی کا بھی نبی ہے۔ کس کا نبی ہے؟ بولو زندگی جس کا کلمہ پڑھے، موت جس کا کلمہ پڑھے، موت جس کے دروازے پہ حاضریوں پہ حاضریاں لگوائے۔ اے اسرائیل کدھر چلے؟ فرمایا بارگاہ مصطفی میں چلا ہوں، بارگاہ مصطفی میں چلا ہوں۔ اسرائیل دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، پہلے تو کبھی نہیں کھٹکھٹایا، فرمایا آستانہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اسرائیل جناب سیدہ پوچھتی ہیں کون؟ اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ یوں کیوں کہتی ہو کہ دیہاتی آیا ہے، ایک عربی آیا ہے، کملی والے سے ملنا چاہتا ہے۔ عرض کرتے ہیں اسرائیل نام انہیں بتایا جاتا ہے جنہیں معلوم نہ ہو، تعارف ان کے سامنے کیا جاتا ہے جنہیں خبر نہ ہو، جنہیں پتا ہو وہاں نام بتانا بھی ادبی ہے، وہاں تو حاضری لگوائی جاتی ہے۔ موت میرے دروازے پہ کھڑی ہے، آئی مڑ کے چلی گئی، آئی مڑ کے چلی گئی۔ استحوذ علیہم الموت، تمہیں آتا ہے پنجوں میں گاڑ لیتا ہے، تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ادھر آتا ہے حاضری لگواتا ہے۔ میں نہیں، میری بیٹی کہتی ہے چلے جاؤ، موت واپس چلی جاتی ہے، دوسرے دن پھر آ جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، تیسرے دن پھر آتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اے دیہاتی، تیسری حاضری تو میرا رب بھی رد نہیں کرتا، میں کیوں رد کر ڈالوں؟ تو شاید توجہ نہیں فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیسری نماز کے بارے میں، یہ بات میں نے کہیں نہیں پڑھی، علماء نے پڑھی ہو تو میری رہنمائی فرمائے۔ تیسرے حج کے بارے میں نے یہ بات کہیں نہیں پڑھی کہ جب بندہ تیسرا حج کرے مان جاتا ہوں، یا تیسری نماز پڑھے مان جاتا ہوں، لیکن خدا یہ ضرور کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پکارتا ہے نہیں سنتا چونکہ گناہگار ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پکارتا ہے نہیں توجہ دیتا چونکہ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ اسے نہ دیکھوں یہ میرا باغی ہے، لیکن میرے محبوب کہہ دو جب تیسری صدا لگائے تو مجھ رب کو بھی حیا آ جاتی ہے۔ فرماتا ہے، فرمایا جناب سیدہ کونین نے، میرے محبوب کی پیاری لاڈلی بیٹی نے، فرماتی ہیں او دیہاتی تیسرے پھیرے پہ تیری بات بن جانی چاہیے۔ موت میرے رسول کے در پہ کھڑی ہے، چمٹ کے کھڑی ہے، سمٹ کے کھڑی ہے، سانس بند کر کے کھڑی ہے۔ جس نبی کے آستانے پہ زندگی اور موت کرم کی خیرات مانگنے آئے، اس نبی کے لیے کیا چیز پوشیدہ رہ گئی ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریں گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر مڑیں گے؟ فرمایا ہاں۔ دونوں چیزیں غائب ہیں۔
فرمایا ہم نے دونوں کا نظارہ کروا دیا ہے. کہاں؟ ایک جھلک دیکھ لو، ایک جھلک دیکھ لو. گھر ہے جناب جابر کا، گھر ہے جناب جابر کا، دعوت پہ آئے ہیں اللہ کے محبوب. گھر ہے جناب جابر کا، دعوت پہ آئے ہیں اللہ کے محبوب. جناب جابر نے حضور کی دعوت کا اہتمام کیا. گھر میں ایک بکری ہے، اسے باندھا، ذبح کیا. بچہ تماشا دیکھتا رہا. بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز پہ استفسار کرنا. بچے جو ہوئے ہر چیز جو نئی ہوئی ان کے لیے ہر چیز پہ وہ سوال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اللہ نے ذہن جو دیا ہے، قوت جناب والا تدبر جو دی ہے. بچہ دیکھتا رہا، چھوٹا موجود نہ تھا. باپ نے بکری ذبح کی، گوشت ہنڈیا میں چڑھ گیا. چھوٹا بھائی پلٹا، بیٹ بھائی بکری کہاں ہے؟ کہنے لگا ابا جی نے مہمانوں کے لیے ذبح کر دی ہے. کیسے ذبح کی ہے؟ کہنے لگا تجھے تماشا دکھائیں، تجھے تماشا دکھائیں کیسے ذبح کی ہے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی ٹانگیں باندھی، ہاتھ باندھے، مکان کی چھت پہ لے گیا. گردن پہ چھری پھری، رگے حیات کٹی، لاش تڑپی نیچے گری. بچہ ہے یہ منظر گوارا نہ کر سکا. بڑے نے بھی چھلانگ لگائی، دونوں شہید ہو گئے. صدقے جاؤں جابر اور کملی والے کی خوشیاں پوچھو تو صحیح نا میرے نبی کے غلاموں سے، سرکار کے صحابیوں سے کیسے منائی جاتی ہیں. اس لیے تو عارف کھڑی میاں محمد صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا کی جانن لوگو ایک ہی جانن ہو دنیا دار کمی مدینے فرماتے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی. اللہ جانے ہو قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی. جناب جابر نے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائیں، چارپائی پہ ڈالی، سفید چادر ڈال دی. بیوی سے کہتے ہیں تجھے زندگی کے سارے حق معاف کر دوں گا، آج چپ رہنا. دو بچے ہیں، اگر سرکار کی خوشی ان کے مرنے سے خراب ہو گئی تو ہماری ہر چیز خراب ہو جائے گی. ہم کون ہوتے ہیں بچوں کے باپ بننے والے؟ یہ تو صدقہ ہے کملی والے کا. ہم کون ہوتے ہیں اس اولاد سے فیض پانے والے؟ یہ صدقہ ہے. بولو بولو. کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ کہ کوئی مانے نہ مانے اپنا تو یہی عقیدہ ہے. ارے خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے
صدقہ محمد کا۔ بیٹی کہتی ہے میرے سرتاج بیوی آپ مطمئن رہیے، مجھے بھی یہ پتا ہے کہ دو بچوں کو سرکار کی خوشی کے راستے کی رکاوٹ بنانا یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بیوی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب پہنچے، کھانا لگ گیا، فرمایا تمہارے لیے جو چیزیں غیب ہیں ہم تو وہ تماشا دنیا کو دکھا بیٹھے ہیں۔ کھانا لگ گیا، میرے محبوب دسترخوان پر بیٹھے، فرمایا جابر اپنے بچوں کو لاؤ، ہمارا دل چاہتا ہے تمہارے بچوں سمیت بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ عرض کرنے لگے کملی والے آقا وہ کھیلنے گئے ہیں، فرمایا بلا لاؤ، پھر بہانہ بنایا وہ سو رہے ہیں۔ کملی والے آقا اٹھیں گے تنگ کریں گے، نیند میں اٹھیں گے پہچان کریں گے، حضور آپ رج کے کھا لو۔ میرے نبی نے فرمایا نانا عادت ہے میری، حسن دائیں ہوتا ہے حسین بائیں ہوتا ہے، انہیں پیار بھی کرتا رہتا ہوں، رج کے کھانا کھاتا ہوں، لہذا جاؤ اگر حسن حسین نہیں تو تیرے دونوں بیٹوں کو دائیں بائیں بٹھائیں گے۔ عرض کرتے کملی والے مت جگائیے تنگ کریں گے سو رہیں گے، فرمایا جا اپنے بچوں کو ہمارا پیغام سنا، تمہیں آقا نے بلایا ہے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھ، نہیں پھوٹتا، پتا ہے جب نبی آ جائے موت کا ذکر بھی کرنا حرام ہے۔ حیات گھر میں بیٹھی ہو، جان کی جان گھر میں بیٹھی ہو، جانے کائنات گھر میں بیٹھی ہو، وہاں موت کا تذکرہ کیوں؟ یہی بات تو سید ریاض الدین سہروردی مرحوم نے کہی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو۔ اگر تذکرے ہی کرنے ہیں تو خطا کے کس لیے؟ خطا بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ کیا جائے، خطا کو چھوڑ عطا کی بات کر، خطا خود ہی معاف ہو جائے۔ کرو نا ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، سنو کرم مصطفیٰ کی بات۔ اب صحابی ہیں حضور کے، ایمان دیکھیے کیا ہے، نہیں کہتے اب بھی کہ یا رسول اللہ جڑے مر گئے انہوں نے کنج بلائیے۔ جب یہ بات سنی کہ جاؤ اپنے بچوں سے کہو تمہیں اللہ کا محبوب بلاتا ہے، اندر گئے، دونوں مرے ہوئے بچوں کے چہرے سے چادر اٹھائی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی، آقا تمہارے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، سحر کو کہہ دیا شب تو وہ رات ہو کے رہی۔ باپ جاتا ہے اور دونوں بچوں کے، مرے ہوئے بچوں کے سر سے چادر اٹھا کے کہتا ہے میرے لال، میرے بیٹا اٹھو، کملی والے نے بلایا، دونوں اٹھے،
دونوں اٹھے بھاگتے ہوئے آئے. ایک کو سرکار نے دائیں بٹھایا, دوسرے کو بائیں بٹھایا. جابر بھاگتے ہوئے کچن میں پہنچے. خوشی کی آنکھوں آنسو صاف کرنے کے بعد کچن کا دروازہ کھول کے بیوی کو کہتے ہیں وہ دیکھنا تیرے صبر کا اللہ نے بدلہ کتنا پیارا. تو نے آقا کی خوشی کا بھرم رکھا ہے, تو نبی کی خوشی میں خوش رہی ہے. اپنے 2 بیٹوں کی قربانی پہ تو نے احتجاج نہیں کیا, واویلا نہیں کیا. سرکار کے آنے پہ تو نے ماتم کی فضا قائم نہیں ہونے دی. وہ دیکھ تو نے آقا کے لیے خوشی کا مظاہرہ کیا, اللہ نے دونوں کو نبی کے صدقے زندہ فرما دیا ہے. وہ دیکھ دونوں کملی والے کی بغل میں بیٹھے لوٹ رہے ہیں میرے نبی کے لنگر رحمت کو. کھانا کھایا میرے محبوب نے, بچوں نے اپنا حال سنایا. کملی والے آسی تے اگوں ہو کے آئے جے سونیا لجپالا سانو موڑی آئی. اکو بکری گھر چ سونے رسول دودھ پیتے ہیں صبح شام, باپ غریب ہے, آپ کے لیے بکری تو ذبح کر دی. کملی والے آقا ہمارا دودھ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. عرض کرنے لگے لجپال نبی کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ ہم تو زندہ ہو گئے, بکری کو بھی زندہ کرو. آقا ہم تو زندہ ہو گئے, بکری کو بھی زندہ کرو. تا ابد یہ گھر ہمارا پائندہ تابندہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جابر بکری کی ہڈیاں اکٹھی کرو جو کھائی جا چکی ہے, جو ذبح ہو چکی ہے, جو ہڈیاں میں پک چکی ہے. گوشت پیٹوں میں چلا گیا ہے, ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں, ہڈیاں جمع کی. میرے محبوب نے دستے حیات پھیرا, بکری بھی زندہ ہو گئی. اے میرے آقا ہمارے لیے غیب ہے سب کتابیں, غیب ہیں سب کتابیں. فرمایا میں شب معراج سب پہ مہر تصدیق ثبت کر چکا ہوں. ہمارے لیے غیب ہیں آقا سب رسول. فرمایا میں شب معراج سب کو مقتدی بنا چکا ہوں. آقا ہمارے لیے غیب ہیں کل فرشتے. فرمایا تم کل کی بات کرتے ہو, فرشتوں کا امام جبرائیل میرے ایک بیٹی کے گھر میں چکی پیستا ہے. یا رسول اللہ ہمارے لیے غیب ہے جنت. فرمایا جنت میں جا کے اپنے بلال کی شادی بھی کروایا ہوں. ہمارے لیے غیب ہے دوزخ. فرمایا دوزخ کو سمجھایا ہوں, دیکھنا خیال رکھنا. اے نہیں بے جو لبے تے بسم اللہ دیکھ دکھا کے اسے بھی سمجھایا ہوں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در پہ بہا دیے ہیں. آنے دو اے کملی والے آقا, آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. اے آقا ہمارے لیے رب غیب ہے. فرمایا میں نے شب معراج اسے بھی رج کے دیکھ لیا ہے. جو تمہارے لیے غیب ہے وہ میرے لیے حاضر ہے. اے اللہ واقعی تیرے محبوب غیب جانتے ہیں. فرمایا تم جاننے کی بات کرتے ہو, یہ تو تقسیم بھی فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو, وہ تسی بھی بولو کھبے پاسے والے ہو. کیا کرتے ہیں بولو, کس چیز کو بولو, کس چیز کو, حضور تقسیم بھی. فرمایا تم جاننے نہ جاننے کی بحثوں میں الجھے ہو. رب العالمین اعلان کرتا ہے وما ہوا علی
الغیب بضنین، میرا محبوب تو غیب بانٹنے میں بخل، کتنا دیتے ہیں او کتنا دیتے ہیں، فرمایا جتنا لینے والے میں صلاحیت ہو۔ میں ایک بات کہہ کے جملہ آگے بڑھاؤں، دیا اپنے نواسے کو، شہنشاہ بغداد کو، غوث الاغیاث کو، قطب الاقطاب کو، 11ویں میرے غوث کی بھی تو سر پہ ہے نا، بانٹا میرے نبی نے غیب، غیب بانٹا میرے نبی نے غیب۔ پیر ودائی اس کوٹھی کی چھت پہ بیٹھ کے، پیر ودائی جسے نظر آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، کی نظر آ رہی ہے دکھی نے، تو بندہ سیانا ہے پاکستان چ کر لے، کس کو نظر آ رہی ہے؟ کسی کو نظر آ رہی ہے؟ راجہ بازار کسی کو نظر آ رہا ہے؟ غیب ہے یا حاضر؟ دسو نا یار، لاہور تے اس تو بھی بڑا غیب ہے کیونکہ زیادہ دور ہے، تے کراچی تے ہور بڑا غیب ہے، تے جو دبئی تے ہور بڑا غیب ہے، غیب ہے نا، غیب بانٹا میرے محبوب نے، اپنے نواسے کو بانٹا۔ بولو تو صحیح ہے شہنشاہ بغداد کتنا لیا ہے؟ فرمایا تم پیر ودائی کے ایک گھر کی چھت پہ بیٹھ کے اگلی گلی کو نہیں دیکھ سکتے، اپنا حال یہ ہے، بھلے خادم مسجد کی کھڑکیاں بند کر دے، دروازے بھی بند کر دے، لیکن اپنی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے نظر تو الہ بلاد اللہ جمان، رب کی ساری زمین پہ شرق و غرب کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں کا خردلۃ علی حکم اتصالی، جس طرح میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا کٹا ہوا دانہ رکھا ہوتا ہے۔ نواسے کو غیب ملا، رب کی ساری خدائی کو دیکھے، جس کے نواسے کے پاس اتنا غیب ہے، اس نبی کا مدینہ پیر ودائی سے کتنا دور ہوگا لوگو۔ فریاد امتی جو کرے حال زہر میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، آقا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ گل ابھی اجے اتھے ہی ہے، گل اجے اتھے ہی ہے، آقا آپ کیوں نہیں سوتے؟ میں نے تو یہ خالی ایک نبوت کی حیثیت سے سرکار کا مختصر سا تعارف جو مجھے توفیق تھی وہ عرض کیا ہے، گل تو اجے اتھے ہی ہے کہ میرا نبی سوتا، آج بھی سوتا، کیوں؟ فرمایا ڈیوٹی بڑی سخت ہے، ڈیوٹی بڑی، یا نبی اللہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں شاہد ہوں، گواہ ہوں، گواہ ہوں، گواہ ہوں۔ اے کملی والے آقا کیسے گواہ ہو؟ بس ایک جھلک میرے نبی کی شان شہادت، شان گواہی کی سنو۔ ڈیوٹی بڑی، یا نبی اللہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں شاہد ہوں، گواہ ہوں، گواہ ہوں، گواہ ہوں۔ اے کملی والے آقا کیسے گواہ ہو؟ بس ایک جھلک میرے نبی کی شان شہادت، شان گواہی کی سنو۔ بات ختم کر دوں، رب العالمین فرماتے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ فَكَيْفَ، اللہ کی زبان دیکھ کیسی میٹھی ہے، کیسی کشش والی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب وہ منظر کیسا ہوگا؟
وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کتنا حسین ہوگا، وہ منظر کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ جی کون سا منظر، جئنا جب ہم بلائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت کی طرف سے ایک گواہ بلائیں گے، لکل قوم ہاد، میں نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما بھیجا ہے، یعنی ہر قوم کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے، ہر قوم، ہر امت، ہر گروہ کے لیے ایک گواہ بلایا جائے گا۔ 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیوں کو اللہ بلائے گا، اور رب العالمین فرمائے گا نبیو گواہی دو، گواہی دو، تم گواہی دو، تم نے کیا کیا ہے۔ توجہ، بات قابل توجہ ہے، تم گواہی دو تم نے کیا کیا ہے۔ عجیب بات ہے بابا، اگر گواہی لینی ہے کہ تقریر کیسی ہوئی، مجھ سے کیوں لیتے ہو، سننے والوں سے لو نا۔ اللہ گواہی لینی ہے کہ جلسہ کیسا ہوا، ارے لوگوں سے کیوں لیتے ہو، منعقد کرنے والے سے لو نا۔ عجیب بات ہے، گواہی تو امت کو دینی چاہیے کہ مولا نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے، ہمیں تیری بات سنائی ہے، ہمیں شریعت سکھائی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نانا نبیوں گواہی تم دو بھی اپنی۔ میری اللہ گواہی تو کوئی دوسرا دیتا ہے، دستور یہی ہے، فرمایا میں نے نبی کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں رکھا۔ اگر پیغمبر کی گواہی کوئی دوسرا دے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ نبی کی بات تو میری وجہ سے بنی ہے، اگر میں گواہی نہ دیتا پیغمبر کی بات نہ بنتی۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو کسی بندے کا محسن مند نہیں رہنے دیتا، پیغمبر کی یہ شان ہے، نبی اپنے فعل پر خود گواہ ہوتا ہے۔ یہاں ہر معاملے میں 2 گواہ چاہیے، وہاں پیغمبر اکیلا اپنی ذات کے لیے گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے عام گواہی، چاہے پیر فقیر مولوی خطیب وزیر مشیر یا کسی کمزور غریب، جس کسی بھی کی گواہی ہو، 2 مرد پورے ہونے چاہیے، نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے، نہیں تو 2 مردوں کی جگہ 4 عورتیں لازمی ہیں۔ یہاں 1 کے بجائے 2، وہاں نبی اکیلے، یہاں گواہی میری تیرے حق میں، تیری گواہی میرے حق میں، وہاں پیغمبر اپنی گواہی دے گا اپنے ہی حق میں۔ عرض کرے گا مولا میں نے تیرا کلام سنایا ہے، تیری بات پہنچائی ہے، اللہ اپنے فرائض پورے کیے ہیں۔ رب العالمین فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے، اللہ جی کوئی دوسرا بھی تو مانے نا۔ فرمایا میں نے نبی کو ہر عیب سے پاک بنایا ہوتا ہے، جو ہے ہی پاک یہ سچ ہی تو کہتا ہے، یہ سچ ہی تو کہتا ہے۔ جب میں نے بھیجا ہے اچھی طرح جانتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی اپنی اپنی گواہیاں دے کے بات ختم کر دیں گے، اللہ فرمائے گا انتظار کرو، مولا گواہی تو دے چکے، اب فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا تم 1.25 لاکھ نے اپنی اپنی گواہی دی، اب ایک ایسے گواہ کو لائیں گے جو 1.25 لاکھ پر تنے تنہا گواہ بنے گا، تنے تنہا۔ اللہ جی 1.25 لاکھ واسطے تے کم از کم 2.5 لاکھ بندے چاہیے، 1 نو 2 سونے ربا 1.25 لاکھ واسطے کم از کم 2.5 لاکھ گواہ چاہیے۔ فرمایا وہ 2.5 لاکھ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ان 2.5 لاکھ کے مقابلے میں میرا محبوب تنہا ہی سچا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ، آپ کو بلائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان سارے 1.25 لاکھ یا کم و بیش پر، اے میرے محبوب آپ کو بلائیں گے، شہیدن گواہ بلائیں گے۔ نبی منتظر کھڑے ہیں، نبیوں بیان ہو گئے، گواہیاں ہو گئیں، اب چلو نا۔ فرمایا نانا کہاں جائیں گے تو تب جب آمنہ کا لال
چلیں گے تو تب جب احمد مختار بولے گا۔ او سن لو دنیا کے کم صرفو، انبیاء بھی منتظر ہیں میرے نبی کے بول کے، میرے نبی کے فرمان کے، میرے محبوب کے تعامن کے، میرے محبوب کی دستگیری کے، میرے محبوب کی مشکل کشائی کے۔ جب نبی بھی محتاج ہیں تو امتی کیوں محتاج نہیں ہے؟ اے نبیو نبی ہو کے کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا تم ہی تو دنیا کو بتاتی ہو کہ نہ نیر بہایا ہو بن دیے نہ نیر بہایا۔ 300 سال تک ہاتھ روئے لیکن یہی کہا کہ نہ نیر بہایا بن دیے نہ دکھڑے سنا یا بن دیے۔ اللہ دیا سوہنیا محبوبہ، اللہ دیا سوہنیا محبوبہ، گل تیرے بنا یہاں بن دیے۔ 1.25 لاکھ منتظر، بولو بولو بولو۔ میرا خمیر ہی نعت سے بنا ہے، میں نعتخوانی کا قائل ہی نہیں، نعتخوانی کرتا ہوں، سنتا ہوں، سناتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں، لیکن لوگوں اس چیز دا دھیان رکھیا کرو، نعت سنن نال عقیدے پختہ نہیں ہوندے، عقیدے قرآن سنن نال پختہ ہوندے۔